یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کیسے، اتنی شیورٹی تھی آپ لوگوں کو، ابھی مکمل انکار تو ہوا نہیں تھا نا، تو کیوں آپ لوگوں نے فیصلہ بدلا کہ ہم جلسے کو احتجاج میں بدل دیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے دو جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی ہیں وہ میرے خیال میں وہ اشارہ ہی کافی ہے. پہلے انہوں نے ہمیں سنگ جانی ایک لولا لنگڑا ایک اد پچاد جس کو کہتے ہیں وہ ہمیں این او سی دیا، اور اس کے بعد انہوں نے پورا اسلام آباد کارڈن آف کر دیا، اور انہوں نے سی پیک اور موٹر وے کو کارڈن آف کر دیا. ایف آئی آرز ہوئیں. اچھا انہوں نے کہا جی کہ آپ 7 بجے 8 بجے آپ جلسہ ختم کر دیں. وہاں 3 سے 7 یا 3 سے 6 تھی، یا 3 سے 6 تھا جی. اچھا اس میں یہ تھا کہ ہم کر دیتے، پھر بھی ہم کر دیتے، یہ نہیں تھا، بٹ اگر ہمیں یہ ثبوت راستے دیتے. ہمارے جو کے پی کے الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں ان کا انہوں نے روٹ چینج کیا. پہلے انہوں نے ٹیکسلا سے آنا تھا، پھر وہ سی پیک کی سائڈ سے آئے. دیکھیں اصل بات یہ نہیں، ہماری موبلائزیشن تو ہو رہی ہے، ہمیں تو اب این او سی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو اس سٹیج احتجاج کے لیے نہیں ہے، جلسے کے لیے ہے. احتجاج کے لیے تو این او سی ہوتا ہی نہیں. احتجاج تو احتجاج ہے بتا کے تھوڑی، بغیر اجازت لے کے تھوڑی ہوتا ہے. ہم نے کوئی اجازت لے کے تو نہیں احتجاج کرنا، برائے مہربانی ہمیں احتجاج کرنے دیں. یس یو آر رائٹ. اچھا اس میں یہ ہے کہ ادھر ہمیں انہوں نے کانا ہمیں دی، اور کانا سے پہلے میں آج آپ کو یہ کیٹیگوریکلی ایک بات کر رہا ہوں، کم لوگوں کو پتہ ہے. جس وقت ہمیں این او سی دیا جا رہا تھا اس سے پہلے ادھر ایک پوری ٹیم آئی ہے چیک کرنے، اچھا کانا والی جگہ، کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں پہ ہم پی ٹی آئی کو پھنسا دیں، ادھر کو بندہ نہیں آئے گا. بندے نکلنے شروع ہو گئے. لوگ تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، بانی چیئرمین کے ساتھ ہے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں تو انہوں نے رات کو پوری رات ہمارے کنٹینر انہوں نے بند کرنے شروع کر دیے. میں خود پھرتا رہا ہوں، ذاتی حیثیت میں پھرتا رہا ہوں کہ میں دیکھوں، میں نے کسی کی بات پہ یقین نہیں کرنا تھا، اور مختلف چوکیوں پہ ہمارے کنٹینر ہمارے کرسیوں کے سارا. اب جو کل آپ لوگوں کا احتجاج ہے تو یہ پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی؟ احتجاج میں تو زیادہ پکڑ دھکڑ ہوگی. دیکھیں اب ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ 5-6 مہینے میں پوری کوشش کی ہے، باوجود اس کے کہ یہ گورنمنٹ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. 8 فروری کو جو ڈاکہ پڑا ہے جمہوریت پہ، جو 8 فروری کی شام کو ایک پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن ہوا، اس کے باوجود ہم نے بطور احتجاج ہر جگہ پہ ہم نے حصہ لیا. اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ ہمارے ساتھ کچھ انصاف ہو جائے، لیکن جس طرح آپ کو پتہ ہے جو کچھ حالات ہوئے، جس طرح سے سنجانی والے جلسے کے بعد. اچھا لاہور جو جلسے ہوئے ابھی، لاہور کا کیا امپیکٹ ہوا؟ امپیکٹ بہت بڑا امپیکٹ ہے. لاہور ان کا تخت تھا، یہ لاہور کو اپنی راجدھانی سمجھتے تھے. مسلم لیگ نون وہ تو 8 فروری کو بھی بتا دیا نا آپ لوگوں نے. اب اس جلسے کا کیا امپیکٹ تھا؟ وہ تو بقول آپ لوگوں کے 8 فروری کو آپ لوگ بتا چکے ہیں، عوام اپنا فیصلہ دے چکی. 8 فروری کو انہوں نے اس فیصلے کو تبدیل کرایا، اور دوبارہ لوگوں نے بتایا کہ لاہور عمران خان کے ساتھ ہے، اور ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں. اب ہم کیوں نہیں ان سے لے رہے این او سی لیاقت باغ کا؟ ہم اس لیے نہیں لے رہے کہ ہمیں انہوں نے لیاقت باغ کا این او سی دینا ہی نہیں. یہ پھر ہمیں کو روات کی طرف لے کے جا رہے تھے، یعنی یہ ان کا ایک وتیرہ بن گیا. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کے این او سی کی. صحیح. ہم ایک پرامن جماعت ہیں، سیاسی جماعت ہے. احتجاج کر لیں، یہ مخصوص نشستیں انہوں نے آپ لوگوں کو نہیں دینی. دیکھیں جی بات یہ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک سپریم کورٹ کے فیصلوں کی اہمیت نہیں ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. یہ جماعت نہیں ہے، یہ مافیا ہے. آپ 85 سے دیکھ لیں، ایک ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے یہ جماعت آئی. اس کے بعد ہمیشہ انہوں نے ایک سودا بازی کی اور ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے ہی اقتدار پہ آئے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 1988 کا جو الیکشن تھا جب اسمبلیاں ٹوٹی تھیں، کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر تھا پنجاب کے 1988 میں میاں نواز شریف تھے. پھر اسلامی جمہوری اتحاد والی کہانی آپ کو پتہ ہے جی. 97 والا الیکشن آپ کو پتہ ہے. ابھی وہ مساق جمہوریت ہوا، اس کا سارا حشر آپ کو پتہ ہے جی. اس کے بعد اب 18 میں تو 24 میں تو ہر چیز انہوں نے روڈ پہ آگے ننگی کر دی. یعنی ان کو لانے والے بھی مکمل ننگے ہو گئے، اور ان کو جو یہ آئے جو طریقہ انہوں نے کیا، یہ تو پہلے ہی فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. اور ہم آپ خود دیکھیں
کہ پاکستان تحریک انصاف نشستوں لیکن یہی پارلیمنٹ ترمیم کرنے جا رہی ہے, یہی پارلیمنٹ قانون سازی کر رہی ہے. اسی پارلیمنٹ نے وہ قانون سازی کی جس کو آج سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا ہم قانون سازی کر چکے ہیں, قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے, پارلیمنٹ از سپریم. لہٰذا اسپیکر صاحب کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ ہے. سپریم کورٹ پہ انہوں نے حملہ کیا تھا, آپ کو یاد ہے, ہمیں بھی یاد ہے کہ سپریم کورٹ پہ یہی جماعت چڑھ دوڑی تھی. کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ کے باہر جو ہماری چیف منسٹر ہیں, اس نے جو صرف 12.5 کروڑ عوام کو ٹک ٹاک پہ چلا رہی ہیں, تو انہوں نے جو سپریم کورٹ کے باہر جو حشر کیا تھا, جب سپیچ کی تھی, آپ کو پتہ ہے, ہر ٹائم کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. دیکھیں اب میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر جتنا میں ان کو سمجھ رہا ہوں, پنجاب کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے مریم بی بی. ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کام کا. اب اگر اس طرف ہم آئیں گے تو لمبی صاحب کو بہت پتہ تھا. بزدار اور اس کا آپ اس لیے کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ یہ تو ایک خاندان 50 سال سے حکومت کر رہا ہے, ایکسپیرینسڈ ہے, ان کے باپ رہ چکے ہیں, جی ان کا والد صاحب وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, وزیر اعظم رہ چکے ہیں, چچا رہ چکے ہیں. ان کا یہی ایکسپیرینس ہے کہ انہوں نے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام پہ کٹ لگایا اور آئی پی پی کو پیسے دے دیے. یعنی انہوں نے اپنی ادھر سے نکال کے اور اپنی جیب میں ہی پیسے ڈال دیے. پہلا ایکسپیرینس ان کا یہ ہے. دوسرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ انہوں نے 799 ارب روپے کسان کا نقصان کیا گندم نہ خرید کے. اب کسان نے سستے داموں گندم بیچی, اب اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کسان بیٹھا ہے. مولانا اس وقت آپ کے ساتھ ہیں, آئینی ترمیم کا مسودہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کوئی ڈرافٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے مولانا صاحب, ایک میں جس چیز پہ مجھے ہے کہ ہماری ایک تلخی تھی وہ تو ختم ہو گئی. ایک جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بڑی تلخی چل رہی تھی, ایک تو وہ ختم ہو گئی. مولانا صاحب کی اپنی اگر وہ ختم ہوتی تو مل کر احتجاج کے پلیٹ فارم پر آپ لوگ آتے ہیں. نہیں, میرے خیال میں نیکسٹ سٹیپ یہی ہوگا, نیکسٹ سٹیپ یہی ہوگا جو حکومت کے لیے بڑا اور جو میں عرض کرتا ہوں آپ کو, جو ابھی ہمارا ایک مشترکہ مسودے کی ہماری ٹیم بنی ہے, ہمارا نیکسٹ سٹیپ یہی ہوگا کہ ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں گے, اس پلیٹ فارم پہ ہم نے احتجاج شروع کرنا ہے. اس وقت پاکستان اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی آئینی ترمیم کے لیے تیار ہے, لیکن آپ لوگ اپنی سوچ کے مطابق یا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم ہونی چاہیے, کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ بھی, تو ہی میں مولانا کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں نا, آپ لوگ پارلیمنٹ کے پاس کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ. میں بتاتا ہوں آپ کو, جب ایک چیز آپ کے پاس آتی ہے نا جی, ہمارا انڈیویجول ہمارا اٹ سیلف کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم ایک اس کا انیشیٹو لیں, لیکن مولانا صاحب کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں آپ کو, اس کا یہ ہے کہ انہوں نے انیشیٹو لیے ہوئے گورنمنٹ نے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ترمیم جمہوریت پہ بھی ڈاکہ ہے اور عدلیہ کے نظام پہ بھی ڈاکہ ہے. ہم نے کچھ نہ کچھ تو ان پٹ دینی ہے. اب ہم اپنی مرضی سے, آپ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں اگر آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں, آپ لوگ میجورٹی میں تو نہیں, پھر بھی نہیں آ سکتے. نہیں میجورٹی دیکھیں تو نہیں آ سکتے اس اسمبلی میں, میجورٹی میں تو ہم آنا بھی نہیں چاہتے. جب تک ہمارا چوری کی ہوا مینڈیٹ واپس نہ ملے, ہمیں اس میجورٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا تو مین گول ہے عمران خان کی رہائی, جو کہ ناجائز مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اندر ہیں. اور یہ دیکھیں تاریخ میں ہے کہ وہ اور اس کی چیئرمین اور اس کی بیوی ناجائز مقدمات میں اندر ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں یہ روک کے کیا کر لیں گے, مجھے بتائیں. الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی آپ کے سامنے آ چکی ہے. سپریم کورٹ کی ورڈنگ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے فیصلے کی صحیح تشریح نہیں کی, اور اسی وقت الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا جب سپریم کورٹ کی یہ ورڈنگ آئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مخصوص نشستیں مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمیں انہوں نے ہماری جب اوریجنل سیٹس فارم 47 کے ذریعے انہوں نے چھین لی ہیں, تو مخصوص نشستیں میٹر نہیں کرتی. دیکھیں ہم اپوزیشن میں ہیں, ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ کوئی کہے کہ ہم مخصوص نشستوں کے لیے بلیک میل ہو جائیں گے. خان صاحب کو کس سٹیج پہ آ کے اب یہ لگے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ہمیں اس لیے فائدہ نظر نہیں آتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک, دیکھیں ہم نے 22 تاریخ کو جو جلسہ ہمارا پوسٹ پون ہوا, ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیا کہ ایک مذہبی جماعت آ گئی ہے, آپ اس کو جلسے کو وڈرا کریں. خان صاحب نے کر دیا, تنقید بھی ہوئی, سارا کچھ ہوا. تو یہ دھوکہ آپ کو تب لگا جب لاہور میں رکاوٹیں کھڑی, جب سنجانی میں بھی رکاوٹیں ہوئیں. دیکھیں آپ ایک ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا, پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی ہے نیشنل اسمبلی میں, اور فارم 47 کی گورنمنٹ کے باوجود مور دین 100 سیٹس ہے ہمارے پاس پنجاب میں, ایک صوبے میں ہماری گورنمنٹ ہے,
اور وہاں پہ ہمارے ساتھ یہ حال کیا جا رہا ہے, پھر پنجاب میں لاہور میں ہمارے ساتھ یہ حال کیا جا رہا ہے, تو ہم پھر کیا سمجھیں؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا. لیٹ ہوا, پھر بعد میں لوگوں کو پکڑا گیا, پارلیمنٹ کے اندر سے جا کے پکڑا گیا, اور پارلیمنٹ کے اندر سے جو 11 ایم این اے ہمارے اٹھائے ہیں آج دن تک کوئی اون نہیں کر رہا. بھائی اگر کس نے اٹھایا ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے نقاب پوش کون تھے. ڈیفینیٹلی جب پولیس اون نہیں کرے گی تو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہوں گی نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں بات اب اس نیچ تک یہ پہنچ گئے ہیں کہ لوگ نفرت کرنے لگ گیا ان لوگوں سے. پہلے تو ایک قاضی فیض عیسیٰ والا واقعہ آپ نے بیکری والا آپ کے سامنے ہے. صحیح, اس میں کوئی ہماری انٹینشن تو نہیں تھی, ہم نے تو نہیں بھیجا تھا, لیکن پی ٹی آئی کا تو نہیں تھا وہ. مجھے تو اس کی جماعت کا بھی بچے کا نہیں پتا کون تھا, کس جماعت سے تھا. اگر پی ٹی آئی کا ادھر کھڑا بھی تھا تو اس کی جرت کو تو سلام ہے کہ سرونگ چیف جسٹس کو وہ کیا کہہ رہے ہیں. اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا ذہن اپنے اداروں کے, آپ مینٹیلٹی چیک کریں کہ اداروں کے متعلق لوگوں کا ذہن کیا بن رہا ہے. خدا را اس سے ڈرے. صحیح, ٹھیک ہے. اب آپ احتجاج کے لیے, کل کے احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ جی, ہم ادھر ہوں گے, کل لیاقت باغ ہوں گے.